ان پر اتنا ظلم ہوا، ہم دیکھتے رہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بولا کہ ان کی مدد کی جائے۔ سب اپنے آپ کو بچا کر بیٹھے رہے، سب اپنے بچوں کو بچا کر بیٹھے رہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ محبت حد سے زیادہ کرتا ہے، اور محبت اس طرح کرتا ہے کہ انسان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ میرے بندے کو دیکھو، میرے بندے کو کیا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کی محبت سب سے افضل ہے۔ انسان بھی اگر اللہ سے محبت کرے تو اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، کوئی بھی انسان کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو۔ پیارے دوستو، اللہ کی محبت کا یہ واقعہ آپ سے بیان کرتے ہیں، ذرا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس میں آپ کو یہ جو فلسطین پہ ظلم ہوا ہے اس کا بھی واقعہ آپ سے بیان کریں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرما دی کہ یہ یہودی کسی کے بھی نہیں ہیں۔ پیارے دوستو، کوشش کریں کہ ان سے بچ کے رہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرما دیا کہ یہ آپ کے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ پیارے دوستو، آئے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ظلم اور ستم کیا ہے، یہ پوری ہسٹری سے بڑھ کر ہے۔ پیارے دوستو، اتنا ظلم پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پیارے دوستو، اور مسلمان سب دیکھ رہے ہیں، کوئی یہ بھی نہیں بولتا کہ ان کی مدد کے لیے ہم اٹھیں۔ پیارے دوستو، کتنی دیر ہم یہ چیزیں کرتے رہیں گے؟ یہ دنیا ہمارے لیے فانی ہے، یہ دنیا کو اپنا بنا رہے ہیں، لیکن یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر جانا ہے۔ یہ دنیا ہمارے ساتھ نہیں رہنی۔ ہمیں ہر مسلمان کا درد دیکھنا چاہیے، ہر مسلمان پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور سب مسلمان آپس میں محبت اور عزت احترام رکھنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، ان پر اتنا ظلم ہوا، ہم دیکھتے رہے، لیکن کسی نے یہ نہیں بولا کہ ان کی مدد کی جائے۔ سب اپنے آپ کو بچا کر بیٹھے رہے، سب اپنے بچوں کو بچا کر بیٹھے رہے، سب اپنے والدین کو، بھائیوں کو بچا کر بیٹھے رہے، لیکن ادھر ان کے بچے بھی شہید ہوئے، ان کے والدین بھی شہید ہوئے، ان کی بہنیں، ان کی عزتیں، ان کا سب کچھ تیش نیش یہودیوں نے کر دیا، لیکن ہم لوگ چپ رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر دنیا سے انسان محبت کرتا ہے تو دوسروں کا دکھ دیکھنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا سے باہر آنا چاہیے اور مسلمانوں کے درد میں شامل ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ چند دن کی زندگی ہے، اگر اس میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی رحم و کرم میں نہ ڈالا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا ابھی آپ سے قرآن پاک کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، ذرا ویڈیو کو غور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیاں کا مشاہدہ کروائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ پیارے دوستو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ پیارے دوستو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں نبی اسرائیل کو اس بات پر بھی
منتبہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہودی 2 دفعہ فساد کریں گے اور سرکشی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی اسی طرح دیں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ساری تفصیل اس قرآن پاک میں ہے، ذرا غور سے سنیں۔ آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اپنے بنی اسرائیل میں ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت ہی زوروار تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں اس پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی ذات کے لیے برائی ثابت ہوگی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائے جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دے۔ پیارے دوستو، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے اپنی سزا کا ادا کریں گے، اور کفر اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے کہ جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھولے کام کرنے لگے، انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔